سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج واقعی سرگودا کے لیے ایک بڑا تاریخی دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب سرگودا کو ایک تحفہ دینے کے لیے ہماری سی ایم پنجاب آپ کے درمیان موجود ہیں۔ جیسے کہ آپ کو بھی بتایا گیا کہ انشاءاللہ بہت جلد یہاں پر الیکٹرک بسز کا ایک جال بچھنے جا رہا ہے، اور یہ وہی گرین بسز ہیں جو کہ آج سے پہلے آپ نے خالی لاہور میں چلتے دیکھی تھی۔ اور ایک وہ جو شکوہ تھا کہ ہمیشہ جو اچھی چیز آتی ہے، جو مراد آتی ہیں، وہ بڑے شہروں کو بانٹ دی جاتی ہیں، تو یہ والی بات بھی سی ایم پنجاب نے غلط ثابت کر دی۔ اور یہ جو بسیں ہیں، 1100 بسیں جو آ رہی ہیں، یہ سی ایم پنجاب نے تمام ڈسٹرکٹس کو، تمام چھوٹے شہروں کو اس کے اندر جال بچھانے جا رہی ہیں۔ سرگودا کی عوام بالکل بےتاب ہے اپنی سی ایم سے ملنے کے لیے، لیکن میں 2-4 باتیں ضرور کر کے جاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی یہ ہمارا جو بسوں کا نظام ہم نے دینا شروع کیا ہے، یہ سب سے پہلے ہم نے میاں والی میں جا کے بانٹی بسیں 15 ان کو تحفہ دیا۔ اس کے بعد یہ تحفہ وزیر آباد کو دیا گیا، اور آج سرگودا میں ہم 33 بسوں کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ بات 33 بسوں پہ انشاءاللہ ختم نہیں ہوگی، یہ بات اس سے آگے جائے گی، اور یہ انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ابھی 3 سے 4 روٹ ایسے ہیں جو کہ اپروو ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو روٹ بچ گئے ہیں، جس میں میانی ہے، پھلروان ہے، جس میں سیال موڑ ہے، اور باقی جگہ ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ان کو شامل کیا جائے گا، اور ان بسوں کی تعداد بھی بڑھا کر 60 کر دی جائے گی۔ میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ صبح سے آئے ہوئے ہیں، بےتاب ہیں اپنی سی ایم کو ملنے کے لیے، اپنی سی ایم کو ویلکم کرنے کے لیے، تو تھوڑا سا جذبہ، تھوڑا سا جوش تو نظر آنا چاہیے۔ پتہ چلے کہ سرگودا شاہینوں کا جو شہر ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی ایک گڑھ ہے۔ تو میں تمام دوستوں سے درخواست کروں گا کہ اپنی پرزور تالیوں میں پورے جوش کے ساتھ اپنی لیڈر کو، مریم نواز شریف صاحبہ کو کا استقبال کریں، اور میں ان کو سٹیج پر دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کے آپ سے اظہار خیال کریں۔ نئی روشنی، نیا جہاں، صاف فضا، خوشحال سما، نئی سواری، نیا یقین، صاف ہوا، روشن زمین۔ اعتبار سے سجے گا۔ تھینک یو، شکریہ۔ تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو، شکریہ، شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو، شکریہ، تھینک یو، بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو۔ شکریہ سرگودا، شکریہ، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو، بہت شکریہ، تھینک یو، مہربانی، سو سویٹ، تھینک یو، مہربانی، بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
बहुत शुक्रिया, थैंक यू. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable ministers, parliamentarians, सरगोदा के मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, माओं, बच्चों, अस्सलाम अलैकुम. आपको नवाज शरीफ का भी सलाम. आपने जिस मोहब्बत से, जिस जज्बे से मेरा इस्तकबाल किया है, जो मोहब्बत और शफकत सरगोदा ने मुझे दिखाई है, मैं आप सबकी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं. सरगोदा वालों, आपको इलेक्ट्रिक बसेस का तोहफा बहुत बहुत मुबारक हो. और आपका जज्बा बता रहा है कि आप बहुत खुश हो. मुझे अभी, मेहरबानी, शुक्रिया. मुझे अभी हमारे जो मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट हैं वो बता रहे थे, और बाकी मुझे आपके एमपीएस और टिकट होल्डर्स बता रहे थे कि सरगोदा में बहुत एक्साइटमेंट है इलेक्ट्रो बसेस की, और रूट्स के ऊपर झगड़ा हो रहा है कि ये रूट चल पड़ा है, ये इसको भी चलाओ, इस रूट पे भी बसेस चलाओ. तो मैं सरगोदा को ये बताना चाहती हूँ कि आज हम 33 बसेस, मैं आपके लिए 33 बसों का तोहफा लेकर आई हूँ, लेकिन सरगोदा शहर के लिए हमने 60 बसेस रखी हैं इंशाल्लाह ताला. और सरगोदा डिवीजन के लिए, जिसमें भक्कर, मियांवाली और खुशाब शामिल है, उसके लिए 105 बसेस का तोहफा हम दे रहे हैं. सरगोदा वालों, वो जो आपने एक बार नवाज शरीफ को लाखों वोट देकर यहां से सरगोदा से जिताया था, वो कर्ज अगर मैं सारी जिंदगी भी उतारती रहूं तो वो पूरा नहीं हो सकता. सरगोदा वालों कहते हैं, ये मशहूर है कि सरगोदा जो है वो शाहीनों का शहर है. ये बात सच है कि सरगोदा शाहीनों का शहर है, और शाहीनों ने वक्त आने पे, अभी जिस तरह बयानुल मरसूस में पाकिस्तान को वो जंग जिताने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया, तो हम मानते हैं और इस पर खुशी का इजहार करते हैं कि सरगोदा शाहीनों का शहर है. लेकिन शाहीनों के साथ साथ सरगोदा शेरों का शहर है, जहां शाहीनों ने कौम का सर बुलंद किया. इसी तरह नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने सरगोदा में को वो लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स दिए जिन्होंने सरगोदा की किस्मत बदली. ये बात सच है कि सरगोदा जो डिविजनल हेडक्वार्टर है, लेकिन जब तक यहां मोटरवे को एक्सेस नहीं मिली, सरगोदा के लिए तरक्की एक ख्वाबो ख्याल थी. ये बात सच है या सच नहीं है? तो जब सरगोदा को मोटरवे से जोड़ा गया, उस दिन से सरगोदा में तरक्की आनी शुरू हुई और सरगोदा की शक्ल बदलनी शुरू हुई. इसी तरह सरगोदा के मेरे गयूर अवाम, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद मेरा जो पहला विजिट था सरगोदा का, उसके अंदर मैं सरगोदा के हॉस्पिटल में गई और वहां पे मैंने देखा कि कार्डियोलॉजी के, दिल के अमराज के वार्ड के नाम पर एक छोटा सा कमरा था, जिसके अंदर बहुत ही बेसिक इलाज जो है वो दिल के मरीजों का हो रहा था. और मुझे ये जान के बहुत शौक लगा कि ना सिर्फ सरगोदा शहर में बल्कि पूरे सरगोदा डिवीजन में दिल के अमराज का कोई अस्पताल नहीं है. उसी दिन मैंने फैसला किया, मैं दफ्तर वापस आई
میں دفتر واپس آئی اور آپ جانتے ہو, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. اور آپ جانتے ہو, تھینک یو بیٹا, آپ بیٹھو, ان کو بٹھائیں. اور آپ جانتے ہو کہ جب میں گھر واپس آئی, دفتر واپس آئی سرگودا کے وزٹ کے بعد, تو میں نے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی پہ کام شروع کیا. اور آج 1 سال کے اندر اندر الحمدللہ سرگودا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی نے کام شروع کر دیا. آج, اور ابھی وہ فلی فنکشنل ہو جائے گا. میں نے یہاں پر پاکستان سے, پورے پنجاب سے میں نے اسپیشلسٹ, کارڈیولوجسٹ, انٹرونشنسٹ, سرجنز ڈھونڈ کے سرگودا بھیجے. ان کو یہاں رہنے کی جگہ دی تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ وہ سرگودا ڈویژن کے عوام کی علاج کر سکیں. اب آپ کو, جب آپ کو خدا نخواستہ سرگودا ڈویژن کے عوام کو اگر اللہ نہ کرے دل کی تکلیف ہے, یا جو کارڈیولوجی کے پیشنٹس ہیں, کارڈیک پیشنٹس ہیں, اگر ان کو خدا نخواستہ تکلیف ہوتی ہے تو ان کو فیصل آباد اور لاہور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے ہم نواز شریف صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سرگودا کا اپنے ہاتھ سے افتتاح کریں. اور سرگودا کے میرے بھائیوں, بہنوں, بزرگوں, مہربانی تھینک یو. شکریہ. شکریہ. اور چلو اب بات بھی سن لو نا بھائی. میں نواز شریف صاحب کو بتاؤں گی کہ سرگودا آپ سے بہت پیار کرتا ہے, میں بتاؤں گی ان کو انشاءاللہ. اچھا چلو اب میری کچھ باتیں ہیں, آپ سے میں دل کی باتیں کرنا چاہتی ہوں, وہ سن لو. آپ کو یہ پتا ہے نا کہ سرگودا شہر میں, جو کہ ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے, اس کے علاوہ پورے سرگودا ڈویژن میں کبھی سرکاری ٹرانسپورٹ سسٹم یا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم جیسی کوئی چیز نہیں تھی. پاکستان کی روایت یہ رہی ہے کہ جب بھی کوئی ترقی آتی ہے یا کوئی پروجیکٹ آتا ہے, اس کو بہت بڑے بڑے شہروں سے شروع کیا جاتا ہے. میں نے سرگودا کی خاطر میں نے وہ روایت توڑی, اور میں نے سوچا کہ بڑے شہروں میں جیسے لاہور ہے, پنڈی ہے, ان جگہوں سے پہلے میں سرگودا کے عوام کے لیے الیکٹرک بسز کا تحفہ لے کے جاؤں. میں نے یہ روایت توڑی کہ بڑے شہروں سے ترقی شروع ہو کے بڑے شہروں میں ختم ہو جاتی تھی. اب چھوٹے شہروں سے ترقی شروع ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے پنجاب میں پھیلے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو مجھے بہت حیرانی ہوئی سرگودا والوں, مجھے بہت حیرانی ہوئی یہ جان کے کہ سرگودا ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہونے کے باوجود سرگودا میں کوئی سرکاری ٹرانسپورٹ کا نام و نشان نہیں ہے. اور سرگودا والے آج بھی چنگچی پہ سفر کرتے ہیں, ٹوٹی پھوٹی بسوں پر سفر کرتے ہیں. اور یہ دیکھ کے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بسوں کے پیچھے لٹکے ہوتے ہیں, بسوں کی چھتوں پر بیٹھے ہوتے ہیں. خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بہت کیجولٹیز ہو جاتی ہیں. اور خواتین دھکے کھاتی مردوں کے بیچ میں جو بسز میں بیٹھتی ہیں, اور وہاں پر پھر یہ ایک شیطانی عمل جو ہراسمنٹ کا عمل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. بھیڑ بکریوں کی طرح سرگودا کے عوام مجبور تھے ٹوٹی پھوٹی ٹرانسپورٹ کے اوپر سفر کرنے میں, جو گرمی کے باوجود جس میں ایئر کنڈیشننگ نام کی کوئی چیز نہیں تھی. تو میں
آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو الیکٹرو بس سرگودا کے لیے آئی ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ایک بہت ماڈرن، باعزت اور کمفرٹیبل، سکون والی اور آرام دہ سواری ہے آپ سب کے لیے۔ خواتین کے لیے اس میں خصوصی ایک علیحدہ کمپارٹمنٹ بنایا گیا ہے جس کو ہم سی سی ٹی وی کے ساتھ مانیٹر کرتے ہیں، اور تاکہ کوئی ہراسمنٹ کا، کوئی خواتین کو تنگ کرنے کا، ہراساں کرنے کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ اور کیا آپ یہ جانتے ہو سرگودا والوں کہ یہ خواتین کے لیے بھی فری ہے، فری ہے، بزرگوں کے لیے بھی فری ہے، اور طالب علموں کے لیے، طلباء کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ 100% فری ہے۔ اور جو حضرات اسپیشل افراد ہیں، معذور ہیں اور ویل چیئر ریڈن ہیں یا کسی بھی طرح کی ان کو جسمانی کمزوری ہے، ان کے لیے بھی یہ 100% فری ہے۔ اور اس میں آپ سب کے لیے فری وائی فائی ہے، اس میں کمفرٹیبل سیٹنگ ہے، اس کے اندر اگر آپ کے موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی ہے، موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی ہے، تو آپ کے لیے چارجنگ پورٹس بھی ہیں، اور ویل چیئر کو بس تک پہنچانے کے لیے، بس کے اندر تک پہنچانے کے لیے ریمپس علیحدہ بنائے گئے ہیں جس کے اوپر آرام سے جو ویل چیئر ہے وہ آپ چڑھا سکتے ہیں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی سرگودا والوں جب میں نے کل میاں والی میں یہ بسز لانچ کر کے آئی ہوں، اور میں ایک مزے کی بات بتاؤں، میاں والی میں جب ہم یہ بسز لے کر گئے تو میاں والی نے بسز کو ایسے سیلیبریٹ کیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی میلے کا سماں ہے، کوئی جشن کا سماں ہے۔ اور اس دن سے میرے پاس جو ویڈیوز آ رہی ہیں، جو میں سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہوں، میاں والی والوں نے ان بسز کو ایسے ان کا ایک خوشی منائی ہے کہ مجھے بہت اس کو دیکھ کے میرے دل کو سکون ملتا ہے کہ شکر ہے کہ وہ جو ٹوٹی پھوٹی سواریاں، بسز، ان سے لوگوں کی جان چھوٹی ہے، اور ان کو 20 روپے میں۔ ابھی مجھے مختار بھرت صاحب بتا رہے تھے کہ بھیرا سے سرگودا پہلے ٹوٹی پھوٹی بس کے اندر جو ایئر کنڈیشن بھی نہیں تھی اس میں 200 روپے لگتے تھے، بھیرا سے سرگودا، اور اب بھیرا سے سرگودا کتنے روپے میں جا سکتے ہو؟ 20 روپے میں۔ جو حضرات دفتر میں جاتے ہیں، اپنے کاموں پہ چاہتے ہیں، روزگار کے لیے جاتے ہیں، جو خواتین جو ہے وہ جب گھر سے نکلتی ہیں کہیں جاتی ہیں، جو طالب علم جو ہیں وہ یونیورسٹی کالج جاتے ہیں، یا جو اسپیشل افراد ہیں، اگر انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو ایک آپ کا جو بس کا سفر ہے ایک بار کا، چاہے آپ جہاں سے مرضی جائیں، جہاں تک چاہے جائیں، اترے بغیر اگر آپ ایک سٹریچ میں سفر کر رہے ہیں تو ٹکٹ آپ کی صرف اور صرف 20 روپے ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، آپ کو شاید علم ہو کہ الیکٹرک بسز جو ہیں ان کو آپ چارج کرتے ہیں اور اس میں سے کوئی دھواں نہیں ہوتا، وہ آپ کے ماحول کے لیے، آپ کے انوائرمنٹ کے لیے، آپ کے بچوں کے سانس لینے کے لیے آپ کو بہتر جو ایک انوائرمنٹ ہے وہ ملتا ہے۔ دھوئیں انہیل کر کر کے ہمارے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، اسموگ کے ساتھ ہم روز لڑ رہے ہیں۔ تو ابھی پاکستان میں بلکہ پنجاب میں خصوصاً بدترین سیلاب آیا ہے۔ پاکستان کے 3 دریاؤں میں طغیانی آئی، 3 دریاؤں میں تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا، اور اوپر سے بھارت نے پانی چھوڑ دیا۔ تو میں سرگودا کے عوام کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، آپ کی وزیر اعلیٰ جاگ رہی تھی، آپ کی جو وزرات کی ٹیم ہے وہ جاگ رہی تھی، ہم نے دن رات ایک کی، اور تاریخ کے بدترین سیلاب جس سے 27 شہر متاثر ہوئے ہیں اور 5000 سے زیادہ گاؤں اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ تو اگر تیاری ہماری نہ ہوتی
اگر ہم جاگ نہ رہے ہوتے تو یقین کرو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں کہنا نہیں چاہتی، بہت بڑا جانی نقصان ہونے کا اندیشہ تھا۔ 2.5 ملین 25 لاکھ سے زیادہ افراد کو جن علاقوں میں پانی آنے کا خطرہ تھا، پانی آنے سے پہلے ہم نے ان افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات تک پہنچایا، اور نہ صرف ان کو ریسکیو کیا، ان کو وقتی طور پہ خیموں میں آباد کیا، اور ایک ڈسٹرکٹ میں 10-10 ہزار افراد کو پکایا کھانا، روٹی ان تک پہنچائی، ان کے بچوں کا دودھ ان تک پہنچایا، ان کے بچوں کے لیے ادویات ان کے تک پہنچائی۔ اور صرف یہ کہ 25 لاکھ افراد کو ریسکیو نہیں کیا، ہم نے الحمدللہ 22 لاکھ سے زیادہ روزگار، جن کو جانور، مویشی، مال، ڈنگر جس کو کہتے ہیں، ہم نے وہ بھی ریسکیو کیا اور محفوظ مقام تک پہنچایا۔ تو مجھے خوشی ہے سرگودا والوں، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس پنجاب کے رہنے والے ہیں جو صرف انسانی جانوں کی نہیں، جانوروں کی بھی قدر کرتا ہے۔ کیونکہ مجھے احساس تھا اس بات کا کہ کسی کی کوئی بھینس ہوتی ہے، گائے ہوتی ہے، کوئی جانور ہوتا ہے، وہ اس کے بچوں کی روزی کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اگر وہ جانور خدا نخواستہ سیلاب میں بہہ جائے تو اس کے بعد اس کی جو روزی روٹی ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے پنجاب بھر میں جو سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں، جن کے گھر گر گئے، ان کو 10 لاکھ روپیہ، تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا پیکج نہیں ملا، 10 لاکھ روپیہ جن کا گھر گر گیا ہے، جن کا پارشل گھر گرا ہے، جو اس کو ہم 5 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں، جس کا کوئی جانور جو ہے وہ بہہ گیا ہے، تقریباً 900 کے قریب جانور ہیں جو بہہ گئے ہیں، اس کو ہم 5 لاکھ روپیہ بڑے جانور کا اور 50,000 روپیہ جو بکری یا بھیڑ جو بھی کسی کی بہہ گئی اس کے لیے ہم دے رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ 2 ہفتوں کے اندر یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم یہ ریہیبلیٹیشن کا پیکج ہے، وہ عوام کو وہ چیکس، وہ پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اور سرگودا والوں، میں آپ سے بھی وعدہ کر کے جا رہی ہوں، سرگودا میں بھی سیلاب آیا، کوٹ مومن میں اور جگہوں پر، آپ سے بھی وعدہ کر رہی ہوں، اور جو لوگ مجھے پنجاب کے باسی مجھے ٹی وی پہ سن رہے ہیں، میں ان سے بھی وعدہ کر رہی ہوں کہ جب تک آخری انسان، پنجاب کا آخری رہائشی جب تک اپنے گھر میں جا کے واپس آباد نہیں ہو جاتا، مریم نواز شریف چین سے نہیں بیٹھے گی۔ سرگودا والو، اب نواز شریف کا دور آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے 4-5 سال جب نالائق اور نااہل حکمران ہمارے پہ مسلط کر دیے جاتے تھے یا کر دیے گئے تھے، نواز شریف کی حکومت کو ہٹا کر ایک نااہل انسان کو اور اس کی نااہل ٹیم کو ہم پر مسلط کر دیا گیا تھا، تو روز پاکستان کے لیے بری خبر آتی تھی۔ ایک سیکنڈ پلیز، روز پاکستان کے لیے بری خبر آتی تھی۔ آج مہنگائی زیادہ ہو گئی، آج ڈالر جو ہے وہ بہت اونچا چلا گیا، آج ڈیفالٹ کا خطرہ ہو گیا، آج IMF کو واپس پاکستان دے دیا ہے، کبھی کسی ملک سے لڑائی، کبھی کسی ملک سے لڑائی۔ تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عاجزی کے ساتھ سر جھکا کے کہتی ہوں، آج نواز شریف کا دور واپس آیا ہے، تو خوشخبریوں کا سلسلہ بھی دوبارہ چل پڑا ہے۔ اور پہلے، ایک منٹ مہربانی، اور پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے مہنگائی بڑھ گئی، روٹی 25 روپے کی ہو گئی، آج روٹی اللہ تعالیٰ کے فضل سے 10 اور 15 روپے کے درمیان ہے۔ اور آٹے کی قیمتیں، میں نے سر توڑ کوشش کرتی ہوں ڈیلی کہ آٹے کی اور قیمت نہ بڑھے، میرے لوگوں کو روٹی جو ہے وہ کم از کم سستی ملے، تاکہ کوئی پنجاب کا کوئی فرد، چاہے غریب ہو چاہے نادار ہو، وہ بھوکا نہ سوئے، اس کے بچے بھوکے نہ سوئیں۔ اور کوشش کرتی ہوں کہ جو ادویات ہیں
وہ آپ کی دہلیز تک پہنچے. وہ کلینکس آن ویلز اور فیلڈ ہاسپٹلز آپ کی دہلیز پہ جا کے آپ کا علاج کر رہے ہیں. کینسر کی ادویات, دل کے امراض کی ادویات, ہیپیٹائٹس کی ادویات آپ کا دروازہ کھٹکا کے آپ کو 2 مہینے کا سٹاک ہم ڈیلیور کرتے ہیں. اور کل میں نے ابھی جب میں چائنا گئی, سرگودا والوں یہ سننے کی بات ہے کیونکہ کینسر جیسا موذی مرض اب پاکستان میں بہت جگہوں پہ آپ کو ہر گھر میں تقریباً اللہ معاف کرے نظر آتا ہے. تو جب میں چائنا گئی تو میں ایک کمپنی کا دورہ کر رہی تھی, وہاں انہوں نے مجھے ایک مشین دکھائی. انہوں نے کہا کہ یہ مشین جو ہے یہ بغیر سرجری, بغیر آپریشن, بغیر بے ہوش کیے, بغیر شعاؤں کی جو تھیراپی ہوتی ہے, کیمو تھیراپی یا جو دوسری قسم کی جو ہوتی ہے ریڈیو تھیراپی, اس کے بغیر یہ کینسر کا علاج کرتی ہے. وہ جو ٹیومر ہوتا ہے, چاہے وہ آپ کا خدا نخواستہ کوئی لنگز کا ہو, کڈنیز کا ہو, یہ اس ٹیومر کا علاج کرتی ہے. تو میں رک گئی, میں نے کہا یہ دکھاؤ مجھے کیا ہے. جب میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کہ یہ تو پنجاب کے عوام کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. تو میں نے اسی وقت چائنا سے, بیجنگ سے میں نے کال کیا اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو میں نے تاکید کی کہ اس مشین کو پاکستان لانے کی تیاری شروع کر دیں. ذرا سننا یہ خوشخبری میں سرگودا کو بھی سنانے والی ہوں. تو جب میں پاکستان آئی میں نے چائنیز حکومت سے بات کی اور میں نے کہا کہ جلد از جلد وہ مشین آپ ہمارے لیے بھیجیں. 25 کروڑ روپے کی وہ مشین ہے, اور چائنا کے علاوہ پورے ایشیا میں وہ مشین کسی اور کے پاس نہیں ہے. نہ انڈیا کے پاس ہے, نہ پہلے پاکستان کے پاس تھی, نہ ہی کسی اور ملک کے پاس ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ ہم نے وہ مشین آپ سے خریدنی ہے, تو وہ مشین آپ ہمیں دے دیں. پھر ہمارے ڈاکٹرز گئے میو ہاسپٹل کے, انہوں نے وہاں سے ٹریننگ لی کہ اس مشین کو کیسے استعمال کرنا ہے. اور اس کے بعد چائنا نے اپنے انجینئرز بھیجے یہاں پر, جنہوں نے ہمارے ڈاکٹرز کو, ہمارے پیرامیڈکس کو, ہماری نرسز کو ٹرین کیا. اور مجھے میرے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ نواز شریف کینسر ہاسپٹل لاہور میں بن رہا ہے تو یہ مشین ہم وہاں لگائیں گے. میں نے کہا بالکل نہیں, یہ مشین جب کینسر ہاسپٹل بنے گا 1 سال بہت سارے ایسے مریض ہوں گے پنجاب میں جو علاج نہ ہونے کی وجہ سے یا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے یا پھر تکلیف میں رہیں گے. تو اس کو آج ہی ابھی اس کو میو ہاسپٹل میں لگاؤ. تو میں سرگودا کے عوام سے یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے وہ 5 مریضوں کا علاج کیا. غریب مریض تھے, ایک ٹیچر تھا جس کو لیور میں, جگر میں ٹیومر تھا, خواتین تھی جن کو بریسٹ کینسر تھا, اور ایک جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب سے آیا تھا, غریب آدمی تھا, اس کے پھیپھڑوں میں ٹیومر تھا. 5 کا علاج ہوا 60 منٹ کے اندر. وہ چلتے چلتے گئے, ان کا علاج ہوا, کوئی آپریشن نہیں, کوئی بے ہوشی نہیں, کوئی کیمو تھیراپی نہیں, کوئی ریڈیو تھیراپی نہیں. اور 60 منٹ کے اندر جب وہ کمرے سے باہر آئے تو وہ کینسر فری تھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اب انشاءاللہ تعالی پہلے مرحلے میں ہم کینسر ہاسپٹل, نواز شریف کینسر ہاسپٹل میں یہ کینسر کا علاج شروع کر رہے ہیں. پنڈی میں مشین آ رہی ہے, ساؤتھ پنجاب میں مشین آ رہی ہے, اور دوسرے مرحلے میں انشاءاللہ تعالی سرگودا ڈویژن میں ہم کینسر کا یہ علاج شروع کریں گے. اور سرگودا والوں, یہ صرف اور صرف یہ جو غریب لوگ ہیں یہ 16 لاکھ روپے کا, 16 سے 20 لاکھ روپے کا یہ علاج ہوتا ہے. تو میں آپ سے یہ وعدہ کرتی ہوں کینسر کا جو پیشنٹ اس علاج کے لیے جائے گا اس کو 1 روپیہ بھی اپنی جیب سے نہیں دینا پڑے گا. میں سیکرٹری ٹرانسپورٹ اور منسٹر ٹرانسپورٹ کو شاباش دینا چاہتی ہوں جنہوں نے گرین بسز کا, الیکٹرک بسز کا میرا یہ خواب پورا کیا اور عوام تک اس سہولت کو پہنچایا. میرے بہن بھائیوں, میرے سرگودا کے شیروں, میں آپ سے ایک اور بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اب نواز شریف کا دور آیا ہے, شہباز شریف کا دور آیا ہے, تو روز ایک خوشخبری آتی ہے پاکستان کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے. وہ جو باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے لگا ہے,
ہر روز کہتے تھے پاکستان شری لنکا بن جائے گا, پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. آج کیا خبر آتی ہے؟ آج خبر آتی ہے کہ سٹاک مارکیٹ نے ریکارڈ توڑ دیے. نواز شریف کے دور میں 2017 میں جو سٹاک مارکیٹ نے ہائیسٹ ریکارڈ بنایا تھا 55,000 کا, آج کل میں پڑھ رہی تھی وہ 1,60,70,000 کراس کر چکا ہے ماشاءاللہ. آج کیا خبر آتی ہے کہ دنیا کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے, دنیا کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی کم ہو رہی ہے, اور سفارتی محاذ پہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو کامیابیاں عطا فرمائی ہیں, سب سے پہلے جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ان کی قیادت میں جس طرح پاکستان انڈیا سے جنگ جیتا ہے جس کا نام بیان المرصوص تھا, اس نے پوری دنیا کے تمام ممالک کے دلوں میں پاکستان کی دھاک بٹھا دی. اور وہ جو ادھر جاتا تھا تو ادھر لڑائی کراتا تھا, اس ملک میں جاتا تھا تو اس کو دوسرے ملک سے لڑاتا تھا, آج وہ محلے کی عورتوں والا تمام کام ختم ہو گیا. آج جو سیاسی قیادت ہے, شہباز شریف صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, جو آج عسکری قیادت ہے, وہ سب ماشاءاللہ نیک نیت لوگ ہیں اور اس ملک کا درد اور اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے جنگی محاذ پہ کامیابی عطا فرمائی, اور حالانکہ انڈیا کی معیشت ہم سے 10 گنا بڑی ہے, اس کی آبادی ہم سے 6-7 گنا بڑی ہے, اربوں کی آبادی ہے اس کی, لیکن پاکستان نے اس کو ایسی دھول چٹائی کہ بہت دیر تک اس کو یاد آتا رہے گا. تو دیکھو شہباز شریف صاحب کو پرسوں جو سعودی عرب میں اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے, مسلمانوں کے لیے, پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے, آپ کے لیے, میرے لیے سعودی عرب جو ہے وہ ایک مقدس زمین ہے, ایک مقدس ملک ہے, ایک مقدس دھرتی ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, خانہ کعبہ ہے, اور جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہمارے سب کی یہ ایک دل کے بہت قریب ایک ملک ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ پچھلے سالوں میں ایک وزیر اعظم ہوا کرتا تھا جس کو الٹی سیدھی حرکتوں پر جہاز سے اتار دیا گیا کہ اترو بھائی جاؤ, اور دوسرا وزیر اعظم نواز شریف کا بھائی محمد شہباز شریف, نواز شریف کا شہباز شریف, جب اس کا جہاز سعودی ایئر سپیس میں انٹر ہوا تو اس کو سعودی جنگی جہازوں کی سلامی دی گئی ماشاءاللہ. اور یہ سلامی شہباز شریف کو بھی تھی, لیکن وہ جنگی جہازوں کی سلامی ہمارے ملک پاکستان کو دی گئی ہے. وہ ایک سیاسی جماعت کی یا کسی شخص کی عزت نہیں ہے, وہ ہمارے ملک, ہماری دھرتی, ہماری مٹی, ہمارے پاکستان کی عزت ہے. اور سرگودا والوں ایک اور بات سنو, حرم پاک میں جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, مدینہ منورہ جیسی پاک زمین کے اوپر, حرم شریف کے برآمدوں میں شہباز شریف کو اور یہ مریم اورنگزیب یہ بیٹھی ہیں, ان کو عمران خان اور اس کے چیلوں نے, نام بھی نہیں لینا چاہتی میں, اس کے چیلوں نے ان کی تذلیل کرنے کی کوشش کی تھی, یاد ہے نا, گالی نکالی, لوگوں کے بال کھینچے, اور اس پاک حرم کے اندر جس کے اندر آواز اونچی کرنے کا حکم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو, میرے نبی کی آواز سے اونچی اپنی آواز نہ کرنا. اس دھرتی پہ, اس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شہباز شریف کی اور حکومتی نمائندوں کی تذلیل کرنے کی کوشش کی گئی, اور اسی شخص کو جس کی تذلیل کرنے کی کوشش کی گئی,
शहबाज शरीफ को आवाज़ें लगाने की, आवाज़ें कसने की कोशिश की गई। आज उस शख्स को अल्लाह ताला ने वो इज़्ज़त दी है सऊदी अरेबिया की धरती में कि पूरा दुनिया देखती रह गई माशाल्लाह। तो ये अल्लाह ताला के काम है सरगोदा वालों कि किसी के नसीब में हरम शरीफ की, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी पाक ज़मीन की बेहुरमती, किसी की नसीब में वो ज़िल्लत आई और किसी के नसीब में, पाकिस्तान के नसीब में तमाम सऊदी अरब और हरमैन शरीफैन बिल खुसूस उसकी पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला माशाल्लाह। और सऊदी अरेबिया ने कहा कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वर होगा, और इसी तरह सऊदी अरब पर खुदा न खास्ता हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वर होगा। कभी देखी इतनी बड़ी सफारती कामयाबी? शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत को सलाम, शहबाज शरीफ की बसीरत को सलाम। और हम बतौर पाकिस्तानी कौम, हम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान वली अहद सऊदी अरेबिया को, उनको और सऊदी अरेबिया को हम अपनी तरफ से खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो एक हमदर्दी का रिश्ता था, उनका एक दोस्ती का रिश्ता था, एक एलाइज का रिश्ता था, उसको उन्होंने लाजवाल रिश्ते में हमेशा के लिए बदल दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये इंशाअल्लाह ताला आने वाली नस्लों को निसाबों में ये कामयाबी पढ़ाई जाएगी। और हमने देखा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए एक गाना बना के रिलीज किया, और रियाद में जो सऊदी अरब का कैपिटल है, वहां हमने देखा कि पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचमों की बहार थी माशाल्लाह। मुझे सरगोदा वाले भाई मुझे दिल पर हाथ रख के बताएं कि पिछले कई सालों में इतनी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की हमारे इल्म में आई है? कभी हमारी नजर से गुजरी है? क्या वजह है? वजह यह है कि इस वक्त जो हुक्मरान हैं वो इस मिट्टी के बेटे हैं, इस मुल्क से, इस धरती से, इस मिट्टी से प्यार करने वाले लोग हैं और आपका दर्द रखने वाले लोग हैं। अब पता चला कि सब्ज पासपोर्ट की इज्जत क्या होती है। अब पता चला ये होती है, नवाज शरीफ के दौर में होती है, शहबाज शरीफ के दौर में होती है। सिर्फ नारे मारने से इज्जत नहीं होती। और वो उधर जेल से बैठ के रोज इतनी बड़ी ट्वीट दाग देता है जिसमें वो कभी अस्करी क़यादत का नाम लेता है, कभी मेरा नाम लेता है, और वो समझ रहा है कि पता नहीं उसकी ट्वीट से पाकिस्तान में क्या हलचल मच जाएगी। वो दिमाग से ये खलल जाता नहीं है ना, वो अंदर बैठा है अड्याला में, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान आगे बढ़ गया है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान तरक्की के नए सफर का आगाज कर चुका है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आपको नवाज शरीफ साहब की तरफ से बहुत बहुत प्यार। मेरे साथ मिलके नारा लगाना सरगोदा। आप नारा लगा दो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, और एक नारा दूर तक आवाज जानी चाहिए, पाकिस्तान। शुक्रिया, हंसते रहो बसते रहो। अल्लाह हाफिज। वज़ीर आला पंजाब सरगोदा में इलेक्ट्रिक बसों के प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रही थीं। उनका ये कहना था कि वालिहाना इस्तकबाल पर सरगोदा के अवाम की शुक्रगुजार हूँ। सरगोदा के अवाम को इलेक्ट्रिक बसों का तोहफ़ा मुबारक हो। उन्होंने कहा कि सरगोदा शहर के लिए 7
60 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो फराहम की जाएंगी। आवाम के लिए मेयारी और सस्ते इलाज मुआवजे को भी हम यकीनी बना रहे हैं। मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान की माशी बेहतरी का आलमी इदारे एतराफ़ कर रहे हैं। आपको हम बता रहे हैं कि सरगोदा में इलेक्ट्रिक बसों के इजरा की ये तकरीब आप मुलाजा कर रहे थे। अवाम को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी पंजाब हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बाकायदा